بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ والصلاة والسلام على امام المتقين نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین والتابعین لهم باحسان الى یوم الدین۔ برادران ملت، آج کا موضوع اتنی زیادہ کتابوں کا ڈھیر سمجھ کر آپ کو دیکھ کر خود ہی اندازہ لگ گیا ہوگا کہ جس زبان میں آج یہ خطاب ہو رہا ہے، یعنی بر صغیر ہند و پاک سب کانٹیننٹ جسے کہا جاتا ہے، تو وہاں زیادہ تر کتابیں آپ کو کہاں نظر آتی ہیں، اس قسم کی بالخصوص ملون کتابیں یا رنگین کتابیں۔ تو آج کا موضوع ہے ہمارے شیخ توصیف الرحمن صاحب کا وفقہ اللہ وحفظہ اللہ کا کہ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کا جو حقیقی مقام اور اس کے مقابلے میں بریلویت یا بریلوی ازم، جو نبی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار تو ہیں، بلکہ خود کو اہل اعتقاد بھی کہتے ہیں، لیکن کیا یہ اعتقادات حقیقتاً دعوے پر یعنی پورے کھرے اترتے بھی ہیں یا نہیں؟ اسی موضوع پر ہمارے بھائی آج خطاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے اور آپ کو جزائے خیر دے تشریف آوری پر، فجزاہ اللہ خیراً۔ فلیتفضل مشکور۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مالک عز و جل کا شکر ہے جس نے اپنی فضل، اپنی رحمت سے ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس نبی کے ماننے والا بنایا جس نبی کی شان خود آسمان سے اترنے والا فرشتہ اپنے ساتھی سے پوچھتا ہے کہ یہی وہ محمد علیہ صلاۃ والسلام ہیں، اس کے لیے مثال پیدا کرو، مثال بیان کرو۔ ساتھی فرشتہ کہتا ہے اس نبی کی مثال کہ کسی گھر بنانے والے نے گھر بنایا، اس کو سجایا، اس میں نعمتوں کے دسترخوان بچھائے، اور پھر اپنے ایک آدمی کو باہر بھیجا کہ لوگوں کو اس گھر میں آنے کی دعوت دے۔ جس نے اس کی دعوت کو قبول کیا وہ گھر میں داخل ہوا، ان نعمتوں کو استعمال کیا، اور جس نے اس آدمی کی دعوت کو قبول نہ کیا نہ گھر میں داخل ہو سکا، نہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکا۔ فرشتہ کہتا ہے اس کی تطبیق بھی کرو۔ کہا اس کی تطبیق یہ ہے، گھر بنانے والا اللہ، گھر اللہ کی جنت، دسترخوان جنت کی نعمتیں، اور جنت کی طرف بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، نبی کی دعوت کو قبول کیا، وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوا۔ اور جس نے محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اس نے نبی کی بات کو نہیں ٹھکرایا، عرش والے کی جنت کو ٹھکرا دیا۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو خود فرماتے ہیں آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، مجھے ایک پلڑے میں بٹھاتا ہے، دوسرے پلڑے میں 2 افراد کو بٹھا کر مجھے تولتا ہے، میرا پلڑا بھاری ہے، وہ 10 کو بٹھا کر تولتا ہے، میرا پلڑا بھاری رہتا ہے، وہ 100 کو بٹھا کر تولتا ہے۔ امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ اس کا ساتھی فرشتہ پوچھتا ہے کس کو تول رہا ہے اور کتنوں سے تول رہا ہے؟ تو تولتا ہے امام اعظم کو، مقابلہ کرتا ہے 2، 10 اور 100 کے ساتھ۔ اگر ایک پلڑے میں امام اعظم کو بٹھائے اور ایک پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھائے، محمد کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو خود اپنے بارے میں کہتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں، فخر اور غرور نہیں کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا، لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کی آخری بیٹے تک سب کو چھاؤں ملے گی تو محمد کے جھنڈے کے نیچے ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ امام الانبیاء، وہ امام اعظم جس کی تعریف دنیا والے کرتے رہیں، جتنی چاہیں کر لیں، اس کی سب سے بڑی تعریف عرش والے نے خود کی ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور وہ سب سے بڑی تعریف کرنے والے کرتے ہیں نبی کی زلفیں بڑی پیاری تھی، تعریف کرنے والے کرتے ہیں نبی کا چہرہ بڑا حسین تھا، نبی کے دندان موتیوں جیسے تھے، نبی کا کہ ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح، سب تعریفیں ہیں، لیکن سب سے بڑی تعریف یہ ہے کہ جو محمد کی اطاعت کرتا ہے وہ صرف محمد کی بات نہیں مانتا، وہ عرش والے کی بات مانتا۔ سب سے بڑا مقام یہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ محمد فرق بین الناس، قیامت کا دن ہوگا، جنت میں کس نے جانا ہے، جہنم میں کس نے جانا ہے، یہ تفریق ہوگی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس کی شان، جس کی عزت، جس کا مقام، عرش والا اس طرح وعدے کرتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، اے محمد علیہ الصلاۃ والسلام تیرے رب کی قسم دنیا والے کبھی مومن نہیں ہو سکتے، دنیا والوں کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک تجھے اپنے ہر مسئلے کے اندر فیصل نہ مان لیں۔ دنیا میں کوئی جھگڑا ہو، کوئی اختلاف ہو، کسی قسم کا کسی سے اختراق ہو، جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے، عرش والا ان دنیا میں رہنے والوں کو مومن تسلیم نہیں کرتا۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، صرف فیصل ماننے سے گزارا نہیں ہوتا، فیصلہ آپ سے کروائیں۔ آپ کے فیصلے کے خلاف اس دھرتی پر رہنے والوں کے دل میں کوئی تنگی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہ ہو۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، فیصلہ آپ کو مانیں، فیصلہ آپ سے کروائیں، اس فیصلے کے خلاف دل میں تنگی بھی نہ آئے، اور پھر اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھائیں، پھر یہ مومن بنیں گے۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی محبت، ان کے پیار کے دم بھرنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہ کتنے ہیں جو اپنے نبی کی باتوں پر اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں؟ وہ کتنے ہیں جو ابن عمر کی طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں
کہ آقا علیہ صلاۃ والسلام فرماتے ہیں میرا جی چاہتا ہے مسجد نبوی کے اس دروازے کو ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیں۔ ابن عمر کا غلام کہتا ہے کہ پھر میں نے موت کی آخری گھڑیوں تک عبداللہ ابن عمر کو اس مسجد میں سے، مسجد کے اس دروازے میں سے داخل ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کی محبت کا دم بھرنے والے، نبی سے پیار کا ذکر کرنے والے، نبی کے نام پہ انگوٹھے چومنے والوں کی تو لائن لگی ہوئی، لیکن کتنے ہیں جو نبی کے حکموں پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں؟ کتنے ہیں جن کے سامنے امام اعظم کی حدیث زندگی میں آخری بات ہوا کرتی ہے اور نبی کا حکم آ جانے کے بعد پھر وہ دائیں بائیں جھانکا نہیں کرتے؟ اسی رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے دنیا والو میری شان کو ایسے نہ بڑھا دینا، میرے مقام میں ایسے غلو نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کی۔ وہ اللہ کے بندے تھے، عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ انا عبد اللہ، دنیا والوں محمد علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تم بھی ان کو اللہ کا بندہ کہنا، اللہ کا رسول کہنا۔ آج جب ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، قبروں کو پوجنے والے، قبروں کا طواف کرنے والے، قبروں پہ سجدے کرنے والے، غیر اللہ کو پکارنے والے، عیسائیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جیسے انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا، انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ کہنے والے، مسجد کے منبر و محراب سے آوازیں گونجتی ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ محمد اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں اور نبی کے حکموں کو پسے پش ڈالتے ہیں۔ نبی کی باتوں کی نافرمانی کرنے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ اہل توحید گستاخ ہیں، اہل ایمان گستاخ ہیں، ہم رسول اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں۔ یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ نبی کو کہتے ہیں نبی انسان تھے، یہ نبی کو کہتے ہیں کہ نبی جیسے ہم تھے ویسے ہماری طرح انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ان کے بچے تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کے ماں باپ تھے، ان کے چچا تھے، ان کے دادا تھے، ان کے ساتھ بیماری، غم، دکھ، سکھ، یہ سارا کچھ لگا ہوا تھا۔ یہ بڑے گستاخ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی مر گئے، نبی کو موت آ گئی، نبی دفن ہو گئے، یہ بڑے گستاخ ہیں۔ ہم اصل میں محبت کرنے والے ہیں۔ اہل حدیث کے ایک چھوٹے سے خادم ہونے کے ناطے ببانگ توہل یہ بات کہتا ہوں، یاد کر لیجئے، جو محمد کی گستاخی کرتا ہے اللہ کی قسم وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، اور جو محمد علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہوئے ان کو اللہ کے مقام پر بٹھاتا ہے وہ بھی کافر ہے، وہ بھی اسلام سے خارج ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے مانتے ہیں جیسے محمد نے خود ہمیں تعلیم دی ہے علیہ السلام۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین کے مسئلے پہ ہم نے پچھلے درس میں قادیانیت کے عقائد بیان کیے تھے کہ مرزا غلام احمد نے کس طرح توہین رسالت کا ارتکاب کیا۔ آج اپنی اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے بریلویت کے عقائد کو پیش کرتے ہیں کہ یہ کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، ان کی شان کو بڑھا کر یا ان کے مقام پہ اپنے پیروں کو بٹھا کر۔ وہ سمجھتے ہیں عزت یہ ہے کہ نبی کو رب کہا جائے، عزت یہ ہے کہ پیروں کو نبی کہا جائے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں دیوان محمدی، جس کے رائٹر سلطان الکاملین، حجت العارفین، عبد النبی خواجہ محمد یار فریدی، ان کو عبداللہ بنتے ہوئے شرم آتی ہے، یہ اللہ کے بندے بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ رسولوں کے بندے بنتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کہلاتا ہے ایمان اس میں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکال لیا جاتا ہے۔ یہ کتاب شائع ہوئی ہے
ہمدرد کتب خانہ لاہور سے، لکھنے والے کی بھی زیارت کر لیجئے، یہ بابا جی کی شبی یہاں پر چھپی ہوئی ہے، سبز پگڑی والے حضرت تشریف فرما ہیں۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 133 پہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرتے ہوئے آپ کو اللہ کے مقام پر بٹھاتے ہیں۔ کہتے ہیں خدا کی پاک صورت کو محمد میر کہتے ہیں، محمد بے کدورت کو خدایا پیر کہتے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صورت، خدا کی پاک صورت حقیقت میں محمد کی صورت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے ہیں، وہ اللہ محمد کی صورت میں دنیا میں اترا ہے۔ اللہ کے نبی جو فرما رہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہنا، مجھے اس کا رسول کہنا، مجھے میرے مقام سے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا۔ اسی قدم پہ چلتے ہوئے، اسی نقشے قدم پہ، اسی فٹ پرنٹ پہ اپنے قدم رکھتے ہوئے یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، لیکن وہ محمد نہیں آئے، اللہ محمد کی صورت میں دنیا پہ اترا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صفحہ 136 پہ کہتے ہیں سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، سورت رحمان ہے تصویر میرے پیر کی، علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے اللہ بنایا، پھر جب شرک کی عادت پڑ گئی تو پھر بریک یہاں تک نہیں لگی۔ عیسائیوں نے صرف عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، لیکن یہاں کہتے ہیں میرا پیر بھی اللہ کی تصویر ہے، اور میرے پیر کا جو کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، میرے پیر کی تقریر اللہ کی تقریر ہے۔ کیا خدا کی شان ہے، کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کے بھی گستاخ ہیں، یہ قبر پرست اللہ کے بھی گستاخ ہیں اور محمد کے بھی گستاخ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ توہین رسالت سے پہلے توہین ربوبیت کے جرم کے اندر شامل ہیں۔ نہیں مانتے تو یہ ہمارے ہاتھ میں سادو سدا سدھانے عارفانہ کلام حضرت سائیں میاں مدہ بڑانا شریف والے، جس کو شائع کیا ہے میاں امان اللہ خان چغتہ، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ لاہور نے، وہ اس کے ٹائٹل پہ ایک شعر دیتا ہے، ذرا سنیے۔ کہتا ہے چوکاں دے وچ بلے باندھے ملاں وچ مسیتاں جی۔ کتے بلے کہاں بیٹھتے ہیں؟ چوک میں۔ مولوی کہاں بیٹھتے ہیں؟ مسجد میں۔ چوکاں دے وچ بلے باندھے ملاں وچ مسیتاں جی، سادو سدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی۔ انڈیا والوں جانتے ہو سادھو کون ہوتے ہیں؟ یہ بارڈر پار نہیں ہوتے، ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہو صرف آپ کے مندروں میں سادھو ہیں، ہمارے درباروں پہ بھی سادھو ہیں۔ سادھو سدا سدھانے جنہ ڈھونڈ لیاں اصلیتاں جی، میاں مدہ مرشد رب آکھیں پاویں فتوے اعلان شریعتاں جی۔ اپنے پیر کو، اپنے مرشد کو رب کہنا، بھلے اسلام تجھے کافر کہتا رہے پرواہ نہ کرنا، تو شریعت میں کافر ہوگا، طریقت میں ولی اللہ بن جائے گا۔ یہ رسول کے بھی دشمن، رسول کے بھی گستاخ، توہین رسالت کے ساتھ ساتھ توہین ربوبیت کے بھی، توہین الوہیت کے بھی جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر، ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی۔ صفحہ 147 پہ کہتے خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے۔ جس کو آپ خدا کہتے ہو وہ مصطفیٰ ہے، جس کو آپ اللہ مانتے ہو کیا وہ رسول اللہ ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں بندہ خود خدا معلوم ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم خدا کو اللہ کہتے ہو، وہ حقیقت میں اللہ نہیں ہے بلکہ وہ مصطفیٰ ہے، اور بندوں کو تم بندے کہتے ہو، یہ بندے نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت خدا کے روپ میں دنیا پہ آئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صفحہ 151 اسی کتاب کا، اس پہ لکھتے ہیں حشر کا منظر پیش کرتے ہوئے، محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے،
اٹھا کر میم کا پردہ ہویدا بن کے نکلیں گے، حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے، جسے کہتے ہیں بندہ قل هو اللہ بن کر نکلیں گے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہتے ہو نا، وہ بندے نہیں بلکہ وہ اللہ بن کر نکلیں گے۔ بجاتے تھے، ہم نے صحیح بخاری کی حدیث آپ کو سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، تم بھی مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہا کرو۔ کہتا ہے بجاتے تھے انی عبدہ کی بنسری ہر دم، نبی ہر دم کیا کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پہ انی انا اللہ بن کر نکلیں گے۔ جب عرش سے پردہ ہٹے گا تو رسول اللہ خود اللہ کے روپ میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ 156 اسی کتاب کا، رائٹر کا نام محمد یار فریدی۔ اب شعر سنیے، اپنا نام ذکر کرتا ہے شاعر، کہتا ہے گر محمد نے، اس محمد سے مراد شاعر صاحب کتاب بریلوی ازم کا بہت بڑا پیر، کہتا ہے گر مولوی محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا، پھر تو سمجھو مسلمان ہے دغا باز نہیں۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا ہے تو پھر یہ مسلمان ہے، اور اگر یہ خدا سے جدا مانتا ہے تو یہ مسلمان وہی جو آپ کو محرم میں سننے کو ملتا ہے، توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں، ہمارے علی نہ خدا ہیں نہ خدا سے جدا ہیں۔ یہی بریلویت کا امام کہہ رہا ہے اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے دغا باز نہیں۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے جدا مانتے رہے تو پھر سن لیجئے یہ مسلمان نہیں۔ ارے ابو بکر صدیق کو کیا کہو گے جو محمد علیہ السلام کی موت پہ آپ کے ماتھے مبارک کو چوم کر وا نبیہ وا خلیلہ وا صفیہ کہتے ہوئے مسجد میں آئے، عمر ابن خطاب کو کھڑے ہوئے دیکھا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد مر چکے ہیں۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کے رب کو کبھی موت۔ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے دغا باز نہیں۔ اگر وہ محمد کو خدا نہیں مانتا اللہ نہیں مانتا تو دغا باز ہے۔ ارے ابو بکر صدیق محمد کو اللہ نہیں مانتے تھے بلکہ کہتے تھے اے نبی آپ کی قسمت میں جو موت تھی وہ آ چکی ہے، دو موتیں اللہ آپ پر اکٹھی نہیں کرے گا۔ قوم سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، عوام کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں سنو اگر تم اس کو اللہ مانتے تھے تو یہ تو مر چکے ہیں، اگر تم اس کی پوجا کرتے تھے یہ تو فوت ہو چکے ہیں، اگر تم اللہ کی پوجا کرتے تھے اللہ کو کبھی موت نہیں آنی۔ محمد علیہ السلام کو اللہ کہنے والے اللہ کی توہین کر رہے ہیں، محمد کریم کی توہین کر رہے ہیں، آپ کے حکموں کو ٹھوکر مار رہے ہیں، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا میری شان کو ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے بڑھائے۔ خرام ناس میں آیا، صفحہ 166، خرام ناس میں آیا تو دیکھا اور پہچانا محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں۔ مٹھن میں کون ہے؟ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون باطن دے وچ اللہ۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے، اگر تم نے مدینہ جانا ہے پاکستان والو، پی آئی اے نے کرائے بڑھا دیے ہیں، فکر نہ کرو، کوٹ مٹھن چلے جاؤ، چاچڑ وانگ چلے جاؤ، چاچڑ وان مدینہ ڈسے، چاچڑ وان جاؤ گے وہ مدینے کیا اس کے مقام پر ہے، کوٹ مٹھن بیت اللہ۔ حج کا عمرے کا ویزا تھوڑا ہے، حج کا اور زیادہ ہے، آج کی خبر ہے 1,90,000 تک پہنچنے والا ہے، تو ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، کوٹ مٹھن بھی مکہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چاچڑ وانگ مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدون باطن دے وچ اللہ۔ وہاں جاؤ گے بابا فرید بیٹھا ہوا ہوگا، ارے وہاں بھی نہ بننا، یہ بظاہر بابا فرید ہے، اس کے اندر اللہ ہے، یہ اللہ اس کی صورت میں آیا ہے۔ یہی عقیدہ عبد النبی محمد یار فریدی دیوان محمدی کے صفحہ 166 پہ لکھتا ہے خرام ناز میں آیا تو دیکھا محمد مصطفیٰ یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں، مٹھن کی گلیوں میں جو بابا فرید ہے یہ محمد مصطفیٰ بھی ہے، یہ خدا بھی ہے، یہ اوریجنل شکل میں آیا ہے۔ اور خدا کو ہم نے دیکھا صدا مٹھن کی گلیوں میں، خدا بے پردہ ہے جلوہ نما مٹھن کی گلیوں میں۔
مٹھن کی گلیوں میں تمہیں بابا فرید نظر آ رہا ہے تو پریشان نہ ہونا، یہ بابا فرید نہیں ہے بلکہ حقیقت کے اندر یہ خود خدا ہے۔ صفحہ 183 پر اسی کفری عقیدے کو بیان کرتے ہوئے محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، سرائکی میں شعر لکھتا ہے محمد دی صورت ہے صورت خدا دی، میرے دل تو نقشہ مٹا کوئی نہ سکدا، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہو، بظاہر یہ محمد ہے نہیں، حقیقت کے اندر یہ محمد نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی صورت میں آیا۔ تو توہین رسالت سے پہلے بریلویت اللہ کی گستاخی کرتی ہے، محمد علیہ السلام کو اللہ کا مقام دیتی ہے اور اپنے پیروں اور فقیروں کو محمد کریم علیہ السلام کا مقام دیتی ہے۔ یہ تذکرہ غوثیہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہی عقیدہ اس کے اندر۔ غوث علی شاہ قلندر قادری صفحہ 325 پہ لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو بکر شبلی کی خدمت میں ہمیں گستاخ کہنے والوں، اہل ایمان اور اہل توحید پہ گستاخی رسول کے فتوے لگانے والوں، توہین رسالت کے پرچے کرانے والوں، عوام الناس سے مخاطب ہوں، اللہ کے لیے بازاروں میں ملنے والی ان کتابوں کو خریدو، ان عقیدوں کو پڑھو اور پھر جاؤ ذرا اپنے مولویوں سے اس کی تفصیل تو پوچھو کہ یہ عقیدے لکھنے والا، بیان کرنے والا، سنانے والا، ایسے عقیدے کے حامل کو اللہ کا ولی سمجھنے والا وہ محمد علیہ السلام کا دشمن ہے یا نہیں؟ صفحہ 325 تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، مشتاق بک کارنر، اردو بازار، الکریم مارکیٹ، لاہور سے شائع ہوئی۔ کہتا ہے ایک روز ارشاد ہوا ابو بکر شبلی کی خدمت میں دو شخص بیعت کی ارادے سے حاضر ہوئے، کہا حضرت جی ہمیں اپنا مرید بنا لو۔ پیر صاحب نے کہا اچھا مرید بننا ہے تو پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ یہ پیر صاحب مرید کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ کسی بھائی کو یقین نہ آئے تو سٹیج پہ آ کر ان کتابوں کو اپنی آنکھوں سے پڑھ کر دیکھ سکتا ہے۔ اس نے کہا جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پیر شبلی نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا پیر جی تسی کیوں پڑھے ہے؟ کہنا تو کیوں پڑھے ہے؟ کہنا میں تو اس واسطے پڑھے چول دے کول مرید ہونا آ گیا، میں تو آپ کو بڑا اچھا سمجھتا تھا لیکن یہ آپ تو بے وقوف اور پاگل۔ کہا میں نے اس لیے پڑھا کہ جاہل کے سامنے راز کی بات کہہ دی، یہ راز کی بات تھی، جو معرفت کو سمجھتا ہے ان کے سامنے پردے اٹھتے ہیں، میرے سے غلطی ہوگی میں نے جاہل کے سامنے کہہ دی۔ دوسرے سے کہا تو پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اس نے کہا حضرت میں تو کچھ اور ہی سمجھ آیا تھا، میں نے آپ کو خدا بنانا تھا، آپ رسالت پہ گر گئے، ورے ہی قناعت کر لی، میں تینوں رب منن واسطے آیا سی، تو جوڑا رسول تے ڈگ پیا۔ کہنے لگا شاباش تو بڑی پہنچی سرکار ہے، تو بے تینوں پوری پوری تعلیم دیاں گا۔ حضرت میں تو آپ کو خدا بنانے کے لیے آیا تھا، آپ ورے ہی گر پڑے، رسالت پہ ہی قناعت کر لی، میں تو آپ کو رسالت کا مقام دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تو اس سے آگے آپ کو لے جا رہا تھا۔ پیر شبلی کہتے ہیں خوش ہو جاؤ، اس کے جسم پہ تھپکی دیتے ہیں کہ ہم تمہیں تعلیم دیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسری کتاب ہمارے ہاتھ میں فوائد فریدیہ، جس کے رائٹر شہباز طریقت شہنشاہ ولایت حضور خواجہ غلام فرید، شائع کیا ہے مکتبہ معین الادب جامع مسجد شریف ڈیرہ غازی خان۔ اس کا صفحہ نمبر 83 ہے۔ 83 صفحے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیسے کرتے ہیں یہ آپ نے شبلی پیر کا سنا تھا، اب انڈیا والے کا بھی تذکرہ سن لو۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی ہیں، ان کے پاس ایک مرید آتا ہے، کہتا ہے پیر جی مجھے بھی اپنے مریدوں کے سلسلے میں داخل کر لو۔ کہا پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ معین الدین چشتی اپنے مرید سے کہہ رہا ہے اگر تو میرا مرید بننا چاہتا ہے، میرے سلسلے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ محمد علیہ السلام اللہ کے نبی کو اللہ کا مقام دیا، رسول اللہ کو اللہ کا مقام دیا اور اپنے پیروں فقیروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ بٹھایا۔ حسین بن منصور حلاج کے نام سے جو معروف ہے، جس کی تعریف مولوی ذکریہ صاحب بھی کرتے ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب بھی کرتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی کرتے ہیں۔ صفحہ 76 پر غلام فرید صاحب لکھتے ہیں کہ کسی نے، ایک شخص نے حضرت
کو کہا اے حسین بن منصور کیا تو نے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حسین بن منصور نے تڑپ کر کہا افسوس ہے تجھ پر، تو نے میری قدر قیمت کو کم کر دیا، میں تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہوں۔ کیا تو نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا؟ مرزا قادیانی پہ کفر کے فتوے لگا کر سو جانے والوں، مرزا قادیانی کو نبوت کے دعوے پر کافر کہہ کر اپنے سینے کو ٹھنڈا کرنے والوں، تحفظ ختم نبوت کا پرچار کرنے والوں کہ مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہم اس کو کافر قرار دے کر خوش ہو چکے ہیں۔ یہ معین الدین چشتی اپنے مرید سے کہہ رہا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، شبلی کہہ رہا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، منصور حلاج کہہ رہا ہے کہ مجھے تم پیغمبر کی بات کر کے میری شان کو کم کرتے ہو، میں نے پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ میں نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ اگر مرزا قادیانی اس نے تو اپنے کلمے میں یہ نام نہیں دیا کہ لا الہ الا اللہ مرزا غلام احمد رسول اللہ، وہ تو کہتا تھا کہ میں محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہوں، اس کی اطاعت کرتے کرتے میں بھی ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اس کے بعد میں نبی ہوں، میں ڈمی نبی ہوں، میں سٹپنی نبی ہوں، میں اس کی تعلیم کو آگے پہنچا رہا ہوں۔ کھل کر اس نے کلمے میں اپنے نام کا اضافہ نہیں کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چولا پہن کر یہ قبروں پہ سجدے کرنے والے، یہ قبروں کا طواف کرنے والے، یہ قبروں پہ قبے بنانے والے، یہ قبروں پہ داتا کمپلیکس بنانے والے، یہ قبروں کو عرق گلاب سے دھونے والے اپنے پیروں کو مقام محمد پر بٹھا رہے ہیں، اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دے رہے ہیں، نبی کا مقام دے رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر با یزید بستامی کا جملہ سنیے، اسی غلام فرید کی کتاب فوائد فریدیہ کے صفحہ 73 پر کسی نے با یزید سے کہا قیامت کے دن ہر آدمی محمد علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا محمد علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواء تحت لواء، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک چھاؤں ملے گی تو محمدی جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ با یزید بستامی کا قول خواجہ غلام فرید اپنی کتاب فوائد فریدیہ صفحہ 73 پہ لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا حضرت قیامت کے دن ہر آدمی محمد علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، تو با یزید بستامی نے کہا کہ نہیں، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا اور زیادہ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ محمد علیہ السلام جس کا ایک صحابی، جس کا ایک ساتھی، جس کا ایک شاگرد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضا تورات کا ایک ورقہ مل جانے پر خوش ہوتے ہیں کہ موسیٰ کی کتاب مل گئی، پڑھ رہے ہیں، نبی کی عدالت میں آ رہے ہیں، یار غار بیٹھے عمر ابن خطاب کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اپنے نبی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، نبی کے چہرے کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے اور کہتے ہیں اے عمر، گم پائے تجھے گم پانے والیاں، مر جائے تجھے یاد کرنے والیاں، تجھے تیری ماں تجھ پہ روئے تجھے گم پائے، میرے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ عمر ابن خطاب دیکھتے ہیں محمد کریم علیہ السلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا ہے، اس تورات کے ورقے کو پھینک دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اعظم قائد اعظم کہتے ہیں اے خطاب کے بیٹے، اے تورات پڑھنے والے، اے موسیٰ کی کتاب میں اپنی پیاس کو بجھانے والے، لو بدع لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے، اے تورات پڑھنے والے، تو مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے چلنے لگ جائے تو سیدھی راہ سے گمراہ ہو جائے گا۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ زندہ ہو جنت میں جانا چاہے تو موسیٰ کو بھی محمد کی غلامی کرنی پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی تو یہ تعلیم دے، وہ نبی تو اپنے شاگردوں کو ایسا ٹرین کرے کہ ابن عمر حج کا احرام باندھتے ہوئے اعلان کرتے ہیں لوگوں میں حج تمتع کی نیت کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں تیرا بابا امیر المؤمنین تو منع کرتا ہے، جواب میں کیا کہتے ہیں؟ من ابی۔ کبھی سوچا ہے من ابی کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے؟ پیو کون ہوتا ہے؟ باپ کون ہوتا ہے؟ من ابی،
بابا کون ہے؟ نزل الشریعہ علی محمد وما نزل الشریعہ علی ابی. اور لوگوں مجھے میرے باپ کا حوالہ دینے والوں، مجھے میرے باپ کی بات سنا کر محمد کی سنت سے روکنے والوں صلی اللہ علیہ وسلم، سنو جبرائیل قرآن لے کر میرے بابا پر کبھی نہیں آیا، جب بھی آیا ہے فاطمہ کے بابا پر آیا ہے، وہ حسنین کے نانے پر آیا ہے، وہ عائشہ کے شوہر پہ آیا ہے. مجھے میرے باپ کی دلیل نہ دو، میرے باپ کا قانون نہیں چلتا، یہاں قانون چلتا ہے تو قاسم کے بابا کا چلتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے شاگردوں کے ایمان کی تو یہ کیفیت تھی. سائل کہتا ہے اس مسئلے پہ کیا کہتے ہو؟ کہا میں کیا کہوں، امام الانبیاء نے یوں کہا ہے. سائل کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ شاید ابو بکر عمر نے تو یوں کہا ہے. تم نے اپنے پیروں کا نام کلموں میں شامل کر لیا، کہیں لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، کہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اور ادھر فقط نبی کی حدیث کے مقابلے پر ایک حدیث ایک قول کسی اور کا. اور بھی کون ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء خود عرش والے سے کہتے ہیں ربا کائنات کے ہر بندے کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، صدیق اکبر کے احسانوں کا بدلہ محمد نہیں اتار سکے صلی اللہ علیہ وسلم. اور بھی کون ہے جس کے بارے میں نبی کہتے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر نبوت باقی رہتی تو خطاب کا بیٹا نبی بن کر آتا. سائل کہتا ہے آپ حدیث رسول بیان کرتے ہو، میں نے سنا ہے شاید ابو بکر عمر تو یوں کہتے ہیں. جواب میں صحابی رسول فرماتے ہیں ڈرتا ہوں قریب ہے کہیں آسمان سے تجھ پہ پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. میں حدیث رسول پیش کرتا ہوں اور تو مقابلے پر ابو بکر عمر کی بات پیش کرتا. اسلام، ایمان، قرآن، شریعت، نبی کی حدیث کے مقابلے پر کسی کی بات کو قبول کرنے والے کے ایمان کا انکار کرتی ہے. اگر وہ نبی کی حدیث جان کے پہچان کے علم ہونے کے باوجود حدیث رسول کو ٹھکرائے، یہ کہے میں نہیں مانتا، حدیث تو ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، میں فلاں اور فلاں کی بات مانتا ہوں، اس کے پلے سے ایمان نکل جاتا ہے. اور جو اپنے پیروں کو، جو اپنے مریدوں کو کلمے پڑھائے، اس سے بڑھ کر گستاخ کون ہے؟ آج تک بر صغیر کے اندر جماعت اہل حدیث صرف اپنی صفائییں ہی دیتی رہی کہ ہم گستاخ نہیں ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے. آج ہم اس سے بڑھ کر قدم اٹھاتے ہیں. صفائی اپنی جگہ پہ رہی. ارے اللہ کی قسم، دھرتی پہ جتنی محبت رسول سے اہل حدیث کرتا ہے کائنات کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا. یہ اہل حدیث تو وہ ہے، نبی کی حدیثوں پہ جھکنے والے تو وہ ہیں، نبی کی حدیثوں کے سامنے آنکھوں کو بند کر لینے والے تو وہ ہیں، نبی کی حدیثوں کے سامنے اپنی زبان دراز نہ کرنے والے تو وہ ہیں. احمد ابن حنبل نماز پڑھتے ہوئے پاؤں سے بیڑی کو نکال کر، کڑے کو نکال کر نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. آخری تشہد میں نبوی طریقے پہ بیٹھتے ہیں. سائل کہتا ہے پاؤں میں بیڑیے پڑی ہے، اب سنت پہ کیسے عمل کرتے ہو؟ کہا اگر کسی کو نہ بتائے تو تجھے بتا دیتا ہوں اس کا سراغ کھلا ہے. میں نماز کے دوران سنت پہ عمل کرنے کے لیے پاؤں نکال لیتا ہوں، نماز پورا کر کے پھر وہ کڑا اپنے پاؤں میں ڈال لیتا ہوں. ابن عمر آخری تشہد میں نبی کے طریقے پہ نہ بیٹھ سکے بیماری کی وجہ سے. سلام پھیر کر کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ محمد علیہ السلام کی سنت ہے، میں بیماری کی وجہ سے نبی کے طریقے پہ نہ بیٹھ سکا. ہم مقام رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں، اسم رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں، حکم رسول کو اعلیٰ جانتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ نبی کے نام کو اونچا سمجھے اور نبی کی حدیث کو کبھی پیر کے کہنے پہ، کبھی امام کے کہنے پہ، کبھی شیخ کے کہنے پہ، کبھی مرشد کے کہنے پہ، کبھی حضرت کے کہنے پہ ٹھوکر مارتا جائے. اہل حدیث کا عقیدہ ہے کائنات میں ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کی بات کو چھوڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج قبر پرستوں کی شرک کی پوری دکانداری، پورا دھندا اسی پر چلتا ہے کہ انبیاء اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، انہیں سب پتا ہے. اونٹ پر آیا ہے، گدھے پر آیا ہے، اکیلا آیا ہے، مل کر آئے ہیں، انہیں سب پتا ہے. ایک حضرت لکھتے ہیں کہ ہم بابا جی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، اونٹ پہ بیٹھ کے رات کو سو گئے، قبر والا خواب میں آ گیا، کہنے لگا
میری قبر تے آئے ہو خالی پیٹ واپس جاؤ چنگا نہیں لگتا. یہ قبر تے نہیں آئے کسی 5 سٹار ہوٹل چ گئے سن جتوں روٹی کھائے بغیر مڑ جان تے لوگ تانے دین گے ہوٹلوں ہو کے آگے تو روٹی کھا کے نہیں آئے. کہا یہ اونٹ مجھے دے دو, میرا اصیل بختی اونٹ گھر کھڑا ہے وہ تم لے لو. خواب میں ہی سودا ہو گیا. صاحب قبر اٹھا. مولانا زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں حصہ دوم میں, صاحب قبر اٹھا صفحہ 711 پر جو کتب خانہ فیضی لاہور سے چھپی ہے. صاحب قبر اٹھا, اس نے اونٹ کو ذبح کیا, پھر قبر چ وڑ گیا. اگے تفتیش لگی سی بڈھی کو کیوں نہیں پھیرا مارا, اسلام کا راندہ ادھر بھی بالاندہ منہ بھی چوماندہ, ادھر کیوں نہیں گیا. یہ خواب والا اٹھا, اونٹ کو دیکھا تو ذبح ہو چکا ہے, خون نکل رہا ہے, اس نے اس کو ذبح کیا, گوشت بنایا, کھایا پیا. واپس جا رہے تھے تو سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا, کہتا تم میں فلاں ابن فلاں کون ہے؟ کہا میں ہوں. اونٹ والے نے کہا میں ہوں. کہا میرے ابے نے کوئی شے ویچی سی؟ کہتا خواب جی ویچی سی. کہتا وہ میرا باپ تھا, اس نے مجھے کہا ہے اگر تو میرا حلالی بیٹا ہے تو یہ بختی اونٹ تجھے دے دوں, یہ اس اونٹ کے بدلے میں یہ اونٹ لے جاؤ. مولوی زکریا صاحب اس قصے پر تعلیق لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سخاوت کی حد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قبر پر آنے والوں کو بھوکا واپس نہیں بھیجا. ان قبر پرستوں کا پورا دھندا اسی عقیدے پر چلتا ہے کہ جو ہمارے بزرگ قبروں میں دفن ہیں وہ زندہ ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں. آپ کو نہیں یقین تو یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا خان صاحب ہیں, اس کا صفحہ 271 پہ سنیے کتنی وضاحت سے یہ بات بیان کرتے ہیں. صفحہ 271 کہ جب تم اپنے کسی مردے کی زیارت کے لیے قبرستان جاؤ تو کہتے ہیں کہ پینتیوں سے ہو کر جاؤ. عرض سوال کرتا ہے کوئی, حکم یہ ہے کہ قبر کی پینتی سے حاضر ہو, قبرستان میں جبکہ قبور کا اختلاط ہو تو کیوں کر ہوگا؟ کہا سب سے پہلے قبرستان کی پینتی کی جانب سے آئے اور اسی طرف سے مردے کے طرف آئے. کیوں؟ اگر وہ سرہانے کی طرف سے آئے گا تو مردے نو منڈی موڑ کے ویکھنا پینا کیڑا آیا ہے, تے او دی مٹی غریب ہڈی اوویں او دی مک گئی ہے, انہیں تون موڑی اوتھی ٹوٹ جانے ہیں, اسے گردن نہ موڑنی پڑے. کہا پینتیوں سے آؤ جب بھی آنا ہو, تاکہ جب آپ آؤ تو مردہ ڈائریکٹ دیکھ لے کون آ رہا ہے. پورا دھندا قبر پرستوں کا یہی ہے کہ ہمارے بزرگ قبروں میں زندہ ہیں, وہ سب کچھ جانتے ہیں. اگر یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کہتے رہتے شاید ہماری زبان اتنی دراز نہ ہوتی, لیکن اس عقیدے کی بنیاد پہ انہوں نے محمد علیہ السلام کو وہ گالی دی ہے, وہ توہین کی ہے کہ رب محمد کی قسم کفار بھی وہ توہین نہیں کر سکے, اور کفار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا وہ مٹیریل, وہ مواد دیا ہے جس کی بنیاد پر ہندو نے رنگیلا رسول لکھا, جس کی بنیاد پر ڈنمارک کے خبیثوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہیں بنائی, عورتوں کے اندر گھرا ہوا دکھایا, ان کو عورتوں کا رسیہ ثابت کیا. یہی عقیدہ اسی کتاب کے اندر ملفوظات احمد رضا کے اندر صفحہ 249 پہ 249 پہ احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں. سوال کیا جاتا ہے کیا انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کوئی فرق ہے؟ ارشاد, انبیاء کرام کی حیات حقیقی, حصی, دنیاوی ہے. ان پہ تصدیق وعدہ الہی کے لیے محض ایک آن کی آن موت آئی تھی, پھر فوراً ان کو ویسے ہی حیات عطا فرما دی گئی. اس حیات پر وہی احکام دنیا فٹ ہوتے ہیں, ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا. کہا نبی کا ترکہ اس لیے نہیں بٹے گا کہ نبی زندہ ہے, اور نبی کریم کی صحیح حدیث کیا ہے, جب فاطمہ آئی تھی صدیق کائنات کے پاس بابا کا ترکہ مانگا تھا تو صدیق کائنات نے کہا تھا تیرے بابا کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے, وہ بیت المال کا حق ہوا کرتا ہے. کہا ہم آل رسول ہیں. صدیق کے آنکھوں سے آنسو گر پڑے کہ آل رسول پہ تو میری جان بھی قربان ہے, لیکن کیا کروں, تمہارے بابا کی حدیث ہے کہ جو صدقہ چھوڑ کر, جو نبی چھوڑ کر مرتا ہے, نبی کی وراثت تو علم ہے, اس کے علاوہ مال جو نبی چھوڑ کر جائے وہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے. کہا نہیں, نبی کا ترکہ اس لیے نہیں بٹتا کہ وہ مرے نہیں, زندہ ہے. ان کی ازواج کو نکاح حرام ہے, نبی کی ازواج کو نکاح اس لیے حرام نہیں ہے کہ نبی کریم زندہ ہے. نبی کی ازواج کے ساتھ نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کہ جو نبی کی بیوی ہے وہ امت کے مسلمانوں کی ماں ہے, اور ماں سے نکاح کرنا جائز. نبی کی بیویاں امت کی ماں ہونے کے ناطے آقا کی بیویوں سے
نکاح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں. یہاں کہتا ہے نہیں چونکہ نبی زندہ ہیں اس لیے ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں, ان کا ترکہ بانٹا نہیں جائے گا, ازواج مطہرات پر عدت نہیں, نبی اپنی قبروں میں کھاتے پیتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. اب جو کفر کہنے لگا ہے ذرا دلوں کو تھامیے, کلیجوں پہ ہاتھ رکھیے اور سوچئے ہم نے کفار کو توہین رسالت کا کتنا مواد خود اپنے گھروں سے فراہم کیا ہے. احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں, بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, ان کی قبروں میں ان کی بیویوں کو پیش کیا جاتا ہے جن سے وہ شباشی کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کی اتنی بڑی توہین, نبی کی اتنی بڑی گستاخی, عشق رسالت کا چولا پہن کر, محبت رسول کا پردہ اوڑھ کر نبی کے اوپر اتنی بڑی توہین, نبی کے اوپر اتنا بڑا الزام, نبی کی اتنی توہین کی یہ جسارت وہ کر رہے ہیں جو نبی کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چومتے ہیں, جو نبی کا نام آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, جو بظاہر نبی سے محبت کا ایک چولا پہن کر عوام کو کھلے ہوئے شرک کے اندر گرا رہے ہیں. اپنی اس قبر پرستی کے پورے سسٹم کو چلایا ہی اس پر جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ, ہمارے انبیاء اور اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں, یہ غوث ہیں, یہ قطب ہیں, یہ ابدال ہیں, ان سے جو مانگو یہ حاجتیں پوری کرتے ہیں. اور میرا ایک ہی سوال ہے, اگر نبی زندہ ہے, نبی کو موت نہیں آئی, ایک لمحے کے لیے آئی اور پھر دوبارہ زندہ ہو گئے, تمہیں اس بات کا شعور ہو گیا فاطمہ کو اس کا شعور کیوں نہ تھا؟ فاطمہ کیوں نبی کی وفات کے 6 مہینے تک, 6 مہینے بعد تک فاطمہ زندہ رہی لیکن کسی نے فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی؟ تمہیں تو پتہ لگ گیا کہ نبی قبروں میں زندہ ہیں, ان کی بیویاں پیش ہوتی ہیں, ان سے شباشی کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بات بلال کو پتہ کیوں نہیں لگی؟ بلال نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا تھا؟ بلال نے اذان دینی کیوں چھوڑ دی تھی؟ وہ کیوں کہا کرتے تھے مجھے رسول کا چہرہ نظر نہیں آتا, اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں کس کو دیکھوں؟ میں آج کے بعد اذان نہیں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے یہ کتاب تذکرہ غوثیہ, اس کا صفحہ نمبر 178 پہ ایک عقیدہ بیان کرتے ہیں, ذرا سنیے. ایک روز جناب قبلہ کے حضور میں منشی فضل الرسول صاحب نے 2 سوال کیے. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اول کون ہے, کامل کون ہے؟ پہلا سوال کہ دنیا میں کوئی کامل ہوا ہے یا نہیں. یہ صوفیہ کی اصطلاحات میں آخری درجے کی اصطلاح ہے کامل. فنا فی الرسول, فنا فی الشیخ, فنا فی اللہ کرتے 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 جو آخری سٹیپ ہے صوفیہ کے درجات میں وہ کامل کا درجہ ہے. پوچھا گیا کہ کامل کون ہوا ہے, کتنے کامل ہوئے ہیں دنیا میں آج تک؟ غوث, قطب, ابدال, یہ سارے آپ نے نام سنے, ان میں آخری سپرلیٹیو ڈگری جو ہے وہ کامل کی ڈگری ہے. اب غوث علی شاہ قلندر قادری 178 صفحے پر اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اول تو کوئی کامل ہوا ہی نہیں, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامل نہ تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر محمد علیہ السلام کامل نہ تھے تو پھر اللہ نے ان کی زندگی کو دنیا والوں کے لیے آئیڈیل کیسے بنا دیا؟ کامل ترین ہستی, ایمان میں, عقیدے میں, توحید میں, دعوت میں, اخلاق میں, معاملات میں اگر کوئی کامل ترین ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ. کوئی امام ہے مدینے کے امام کو دیکھے, کوئی خامد ہے عائشہ کے خامد کو دیکھے, کوئی بیٹا ہے آمنہ کے بیٹے کو دیکھے, کوئی یتیم ہے عبداللہ کے یتیم کو دیکھے, کوئی تاجر ہے خدیجہ کے تاجر کو دیکھے, کوئی قائد ہے بدر کے قائد کو دیکھے. دنیا کی کوئی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس کے اندر محمد رسول اللہ آپ کے لیے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے کامل ترین نمونہ نہ ہو. اسی لیے تو مالک کہتا ہے اے محمد علیہ السلام, ہم نے اے دنیا والوں تمہارے لیے محمد علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. زندگی کا ہر فیلڈ, زندگی کا ہر معاملہ, وہ تجارت کا ہو, معیشت کا ہو, معاشرت کا ہو, شادی کا ہو, موت کا ہو, غمی کا ہو, امامت کا ہو, نماز کا ہو, زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں جس کے اندر امام الانبیاء ہمارے سامنے نمونہ نہ ہو اور وہ اپنے معاملے میں کامل نہ ہو.
نبی کی اتنی بڑی توہین کہ نبی بھی کامل نہیں ہوئے، صوفیاء میں کوئی کامل کے سٹیج پر نہیں پہنچا، حتیٰ کہ رسول اللہ بھی کامل نہیں، اللہ کے نبی اپنے ایمان کے اندر کامل، انسانیت میں کامل۔ کسی نے آ کر کہا تھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، محمد کریم کا اخلاق کیا ہے؟ مومنوں کی ماں نے کہا تھا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن تو پڑھا ہے، کہا پورا قرآن محمد کا اخلاق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جملے کہنا آپ کی توہین ہے، آپ کی شان کو کم کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان سنو، جو مؤذن کہے وہ تم بھی کہو، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھو، میرے لیے مقام وسیلے کا سوال کرو۔ جنت کا سب سے اعلیٰ ترین مقام مقام وسیلہ ہے، جو مالک عز و جل نے اپنے بندوں میں سے صرف ایک کو دینا ہے، اور مجھے امید ہے وہ ایک بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں جس میں ہمارے امام، ہمارے قائد، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہ ہو، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید توہین کرتے ہوئے یہی تذکرہ غوثیہ کا رائٹر غوث علی شاہ قلندر قادری ایک قصہ بیان کرتا ہے، ذرا سنیے۔ کہتے ایک روز ارشاد ہوا، جب ہم جوالا پور سے چل کر ہردوار میں پہنچے تو سردن ناتھ جی سے ملاقات ہوئی، نہایت خاطر مدارت کی، اپنے مکان پہ ٹھہرایا، یہ ہندو کا مہمان بنا، اس نے اس کو بٹھایا، دونوں وقت عمدہ کھانا کھلایا، لیکن جب عبادت کا وقت آیا ان کا، ہندوؤں کا، تو یہ کہتا ہے غوث علی شاہ قلندر قادری کہ ہم بھی دھوتی باندھ، گشکا لگا، کمنڈل ہاتھ میں لے کر ہندوؤں کی اس اشنان کرنے کے لیے ہم بھی جا پہنچے۔ ایک ہندو نے پوچھا تم کون ہو؟ ہم نے کہا برہمن۔ پوچھا کون سے برہمن؟ ہم نے کہا کنوجوے۔ بولا تمہاری چوٹی کہاں گئی؟ ہم نے کہا جب سے سنیاس متالی ہے چوٹی کٹوا دی۔ مگر بابری کے ایک برہمن نے ہمیں عین اشنان کے وقت پہچان لیا اور دانتوں تلے انگلی دے کر چپ رہ گیا۔ ہم جب نہا، اس کو پتہ لگ گیا یہ موسلا ہے، اسے پتہ لگ گیا ہندو کو کہ یہ موسلا ہے اور ہمارے اس دریا میں اشنان کر کے ساروں کو پلیت کر گیا ہے، لیکن وہ دبا گیا، چپ کر گیا، واسطہ تھا اس کا کوئی، چپ کر گیا۔ جب ہم نہا کر باہر نکلے وہ برہمن ہم کو پکڑ کر الگ لے گیا اور کہا میاں صاحب یہاں اور وہاں کچھ فرق ہے، یہاں اور وہاں کچھ فرق ہے، تمہارے ہاں اور ہمارے ہاں کچھ فرق ہے، جو تم یہاں اشنان کرنے آگے اگر کوئی پہچان لیتا تو بڑی خرابی ہوتی، خدا تو سب جگہ ایک ہی ہے۔ یہ بھی ایک تماشا ہے کہ ہر فرقے کا مذہب جدا ہے، ایک دوسرے کو جھٹلاتا ہے اور اپنے آپ کو سچا بتلاتا ہے، اگر حقیقت دیکھو تو دونوں ایک ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ برہمن جی۔ برہمن جی غوث علی شاہ قلندر قادری کو کہہ رہا ہے جو تمہارے ہاں ہے وہ ہمارے ہاں ہے، ادھر بھی خدا ہے ادھر بھی خدا ہے، فرق اتنا ہے، ہم کھڑے کو پوج رہے ہیں تم پڑے کو پوج رہے ہو۔ اللہ کی قسم برہمن کی بات بڑی سچی ہے، ان کے اور ان کے مذہب میں کوئی فرق، لیکن محمد علیہ السلام کے مذہب میں اور ہندوازم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں رب کی پوجا ہے، یہاں پتھروں کی پوجا ہے۔ کہا اچھا، جب وہ پنڈت ہمیں سمجھا چکے تو ہم نے کہا صاحب یہ اشنان، یہ جو اشنان ہم نے کیا ہے، یہ رسم جو ہندوؤں کی ادا کی ہے، یہ اپنے رضائی باپ پنڈت رام جی کی طرف سے کی ہے، کیونکہ حج کا ثواب انہیں پہنچ نہیں سکتا، میں کیا اشنان کر کے ہی بدلہ لا دوں؟ ہمارے ہندو رضائی جو باپ تھے، ہم نے اشنان کر کے یہ ثواب ان کو ایصال ثواب کیا ہے۔ کہا خیر ہم یہ اشنان کر چکے، جب رات کو سوئے، اب دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین یہ ظالم کتنی جرت سے کرتا ہے۔ جب رات کو سوئے آخری شب میں خواب دیکھا کہ عین دریائے گنگا کے اندر، عین دریائے گنگا، یہ مذہبی تہوار ہے نا دریائے گنگا میں اشنان کرنا، ہندوؤں کی مذہبی علامت ہے، اور مسلمانوں کو کفار کی مذہبی عیدوں میں شامل ہونے سے منع کیا گیا یا نہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کہا کہ جب عین رات ہوئی دریائے گنگا کے اندر، ایک طرف دیکھتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پورے صحابہ کرام تشریف فرما ہے، محفل سجی ہوئی ہے دریائے گنگا میں، رسول اللہ ہیں، آپ کے صحابہ ہیں۔ دوسری طرف دیکھتا ہوں مہاراج سری کرشن جی اپنے رفیقوں کے درمیان موجود ہیں، ایک طرف نبی کا سٹیج لگا ہوا اور ایک طرف ہندوؤں کے رہنما
سری کرشن جی کا سٹیج لگا ہوا، اور ایک محفل جمی، کرشن جی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان کو پیر غوث علی شاہ قلندر کو سمجھائیے کہ یہ ہماری دریا میں آ کر اشنان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس ہندو سے کہا، اس مہاراج سے کہا کہ جناب مہاراج آپ ہی ان کو سمجھائیے، ہم نہیں سمجھاتے، آپ ہی سمجھائیے۔ تو مہاراج نے مجھ کو بلایا اور کہا سنو برخوردار، تمہارے ہاں کیا کچھ ہے نہیں جو دوسروں کے ہاں ڈھونڈتے ہو، ہم سارے ایک ہی منزل کی طرف، جنت کی طرف جا رہے ہیں اور راستے جدا جدا ہیں۔ اب اللہ کے نبی اور کرشن جی دونوں دریائے گنگا میں موجود ہیں۔ یہ ایک ہندو کہتا ہے نبی کو اپنے مرید کو سمجھاؤ یہ ہمارے میلے میں کیوں آتا ہے، نعوذ باللہ نبی نے اسی ہندو سے کہا کہ میں نہیں سمجھاتا، تو خود اس کو سمجھا۔ تو کہا کہ یہ راستے جدا جدا ہیں، ہندو بھی جنت کے راستے پہ جا رہا ہے، مسلمان بھی جنت کے راستے پہ جا رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نعوذ باللہ اس کفر کو سن کر پھر خاموش رہے، حالانکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا اگر کوئی یہودی، اگر کوئی عیسائی اس دھرتی پہ زندہ ہے اور میری نبوت کا سنتا ہے اور مجھ پہ ایمان نہیں لے کر آتا تو وہ سیدھا جہنم کے اندر جاتا۔ اپنے اس جھوٹے خواب کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہندوؤں کے کرشن جی کو ایک دریا میں اکٹھا کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ترین ذات ہے کہ نبی کی نبوت کے اعلان کے بعد کائنات میں کوئی دین نہیں ہے جس دین کو قبول کرنے والا جنت میں جا سکے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ نبی کا دین تو آیا ہی اس لیے ہے کائنات کا ہر دین مٹ جائے اور محمد کا دین غالب آ جائے۔ صفحہ 257 پر لکھتے ہیں مقام توحید، اس توحید سے مراد لا الہ الا اللہ والی توحید نہیں، بلکہ اس توحید سے مراد صوفیوں کی توحید کہ ہر چیز کے اندر وہی ہے، ہر چیز ایک ہی ہے، پتھر بھی وہی ہے، مورتی بھی وہی ہے، مسجد میں دیکھو تو ہی تو، ادھر دیکھو تو ہی تو۔ کہتا ہے مقام توحید و ینگ رنگی میں یہ دونوں شانیں یعنی ابلیس لعین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وزن ہیں، ہم سنگ ہیں۔ توحید کے مقام پہ ابلیس اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دونوں برابر ہیں، دونوں اکٹھے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے کہ شیطان لعین کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دونوں کو ایک مقام دیا جا رہا ہے کہ جو شیطان لعین ہے مقام توحید کے اندر وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مرید شیخ جلال حج کرنے کے بعد مدینے میں پہنچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ پہنچ کے سلام کہا تو اللہ کے نبی نے کہا اپنے بدعتی پیر کو ہمارا سلام کہنا، اپنے بدعتی پیر کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو کسی بدعتی کو سلام کہتا ہے وہ اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ بدعتی کو سلام کہنا جائز نہیں اسلام کے اندر۔ اور یہ پیر غوث علی شاہ قلندر قادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے آپ پر الزام لگا رہا ہے کہ ہم نبی کی قبر پہ گئے تو نبی نے اندر سے آواز لگا کر کہا کہ اپنے بدعتی پیر کو سلام کہنا۔ یہ کشف المحجوب ہمارے ہاتھ میں ہے، بابا علی حجویری کی، اس کا صفحہ نمبر 268 ہے۔ 268 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے ایک ظالمانہ روایت پیش کرتا ہے، ذرا سنیے اور ان بڑی بڑی چادروں میں چھپے ہوئے اسلام دشمنوں کے چہرے کو دیکھیے۔ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زید کی بیوی پر پڑی۔ 268 صفحہ کس کا؟ علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر گئے، اللہ کے نبی کی نظر زید کی بیوی پہ پڑی، زید کی بیوی زید پہ حرام ہو گئی، محمد پہ حلال ہو گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ وہی کفریہ روایت ہے جو تاریخ کے اوراق کے اندر اپنے تمام تر گند کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر میں گئے، زید کی بیوی مختصر لباس میں آپ کے سامنے آ گئی اور اللہ کے نبی واپس لوٹ آئے۔ حضرت زید آئے، بیوی نے بتایا میں اس طرح مختصر کپڑے پہن کر بیٹھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کی نظر مجھ پہ پڑ گئی۔ حضرت زید اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا مجھے پتہ لگا ہے آپ میرے گھر میں گئے اور آپ کی نظر میری بیوی پہ پڑ گئی، ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند آ گئی ہو، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔
اللہ کے نبی پر اس سے بڑی اور تہمت کیا ہوگی؟ نبی کے پاس ایک عورت بیعت کرنے کے لیے آئی، اپنے ہاتھ کو پردے کے پیچھے سے آگے کیا، آقا کی نظر انگلی کے پوریوں پہ پڑی، کہا عائشہ اس عورت سے کہو اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لے، محمد نام محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھایا کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں یہ ظالم اپنی کتابوں میں نبی کی اتنی بڑی توہین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی اور وہ آپ کو پسند آ گئی، زید پر حرام ہوگی، آپ پہ حلال ہو گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ حشت بہشت 8 پیروں کی کتاب ہے جس کو شبیر برادر اردو بازار لاہور نے شائع کیا ہے۔ خواجہ عثمان ہارونی، خواجہ معین الدین اجمیری، بابا فرید الدین گنج شکر، محبوب الہی نظام الدین، قطب الدین بختیار کاکی، محبوب الہی بابا فرید الدین گنج شکر، محمد نصیر الدین چراغ دہلوی اس کتاب کے صفحہ 22 پر صفحہ 20 کے اوپر ایک قصہ لکھتے ہیں کہ ایک پیر صاحب حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف نکلے، روانہ ہوئے۔ جس روز خواجہ ابراہیم توبہ کی، جس قدر آپ کے پاس غلام تھے ان کو آزاد کیا، حج کے لیے روانہ ہوئے، ہر قدم پہ 2 رکعتیں ادا کرتے، 14 سال کے عرصے میں خانہ کعبہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں ہے۔ آخری توہین رسالت کا آخری نمونہ دکھا کے بات ختم کرتا ہوں۔ 14 سال تک یہ پھٹیک پھگت کے بیت اللہ بڑے آتے، کعبہ ہی کوئی نہیں سی، کوٹھا ہی کوئی نہیں ہوتے۔ یہ بڑا پریشان بھی کعبہ کہنوں گیا، بڑے پریشان ہوئے، کعبہ کہاں ہے؟ آپ کو حیرت ہوئی، آواز آئی اے ابراہیم صبر کر، کعبہ ایک بڈھی کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہے، کعبہ ایک بڑھیا کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا صبر کرو ابھی آ جائے گا۔ کہا گیا کہاں ہے؟ کہا ادھر نو گیا ہے۔ بڑے کھلے روڈ سر کے کعبہ ٹرتا جا رہا، ویل لگے سنے نو۔ اس سے بڑی توہین ذرا سنیے، پورا قصہ سنیے اور پھر اس کفر کو پیش کیجئے اپنے دلوں اور عقیدوں اور ایمان کے اوپر۔ کہا ہم بھی اسی راستے پر چلے، چلتے چلتے کیا دیکھا کہ کعبہ جنگل میں پہنچ چکا ہے، وہاں رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہے، کعبہ اس کا طواف کر رہا ہے۔ وہ رابعہ بصری آئی تھی حج کرنے کے لیے، راستے میں بیمار ہو گئی، آگے آ نہیں سکی، وہ جنگل میں پڑاؤ ڈال لیا، کعبہ خود جا کر رابعہ کا طواف کر کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے یا نہیں؟ مقام حدیبیہ پر روک دیا گیا تھا یا نہیں؟ نبی نے عثمان کو اپنا سفیر بنا کے روانہ کیا تھا، عثمان جاؤ مکے والوں سے کہو، اپنے رشتہ داروں سے کہو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو رب کے گھر کی عبادت کرنے کے لیے، رب کی عبادت کرنے کے لیے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان پہنچے، کفار نے کہا تو ہمارا رشتہ دار ہے، تجھے اجازت ہے تو بیت اللہ کا طواف کر لے۔ عثمان واپس آئے، صحابہ نے کہا مبارک ہو عثمان، تم نے بیت اللہ کا طواف کیا ہوگا، حجر اسود کو چوما ہوگا، زمزم پیا ہوگا، مبارک ہو تم کو، یہ ساری نعمتیں اکٹھی کر کے آگے۔ عثمان روتے ہوئے کہتے ہیں تم نے میرے بارے میں گندا خیال کیا ہے، اللہ کی قسم یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ محمد تو حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھا رہے اور میں بیت اللہ کا طواف کرتا رہوں؟ اگر 1 سال تک میں مکے میں رہتا اور میرے نبی میرے ساتھ نہ ہوتے، میں سال بھر بھی بیت اللہ کا طواف محمد کے بغیر نہ کرتا۔ بتائیے، اللہ کے نبی مقام حدیبیہ پر بیٹھے، صلح ہوئی، نبی واپس گئے، نبی کے ساتھ اولیاء کی جماعت ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ زبیر ہے، بیت اللہ نبی کے پاس کیوں نہیں آ گیا کہ کافروں نے آپ کو طواف کرنا نہیں دیا تو آئیے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ہمارا طواف یہاں پہ کر لیجئے۔ نبی کو وہ مقام، وہ عزت اور وہ شان نہیں دی جاتی جو اس بوڑھی عدی کلندریہ کو دی گئی کہ وہ نہ آ سکی تو کعبہ چل کے آ گیا۔ اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے کہا میں جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں اور بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ یہ اہل ایمان کے عقیدے نہیں ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، اس کے رسول کی توہین ہے، شریعت ایمان اسلامیہ کی توہین ہے۔ اللہ کے لیے ایمان کو پہچانیے، نبی کے مقام کو پہچانیے۔ صرف نبی کا نام آنے پر اپنے دل میں محبت کے جذبات لے آنا کافی نہیں۔ کون ہے جو نبی کی توہین کرتے ہیں؟ ان سے برات کا اظہار کیجئے، ان سے علیحدگی کیجئے، ان سے اپنے رشتے ناتوں کو توڑ لیجئے اور جڑ جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہمارے مہمان
کو بھی اللہ رب العالمین جزائے خیر دے اور اجر عظیم عطا کرے. وقت کافی ہو چکا ہے اور چونکہ کل جمعہ چاہے جمعہ نہ بھی ہو تو رات کے ان پروگراموں میں اس لیے ہم خیال رکھتے ہیں کہ جلدی اختتام پذیر ہوں تاکہ فجر کی نماز جو ان سب سے اہم ہے اس کو وقت پر پڑھا جا سکے کہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ. اور اسی طرح عصر کے بارے میں بھی ہے کیونکہ ان دو نمازوں میں لوگ اکثر لاپرواہی برتتے ہیں اور اگر برتیں لیکن اگر تقریر سننے والے برتیں ہیں تو یہ ستم بالا ہے ستم بلکہ ٹریجڈی المیہ. تو میرے محترم بزرگوں بھائیو اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کی اس مجلس کا. اور وقت آپ جیسے بھی جانتے ہیں کہ زیادہ ہو چکا ہے. صرف چونکہ ایک بات دوران تقریر ذکر کیا شیخ نے اس پر کہ بچے نے لا کر ایک چٹ دیا سوال. اس سوال کے لیے آپ کھڑے ہو کر اسی کا جواب دیے اور اس پر ہم اختتام کرتے ہیں مسئلے کا. کسی بدعتی کو سلام کرنے پر اسلام کو ہلکے ہلکے کر کے توڑنے کی جو روایت ہے اس کا حوالہ میرے علم میں تو نہیں شیخ یاد ہے. حقیقتاً یہ ہے کہ جو روایت کی گئی بلکہ آپ کو اگر مفہوم یعنی اس پر جاننے کے لیے چاہیے تو اس سے شدید تر وعید ہے بدعتی کے لیے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے. بلکہ اس پر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ 4 لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. ان میں سے نمبر 1 جو سب چاروں باتوں کا آج کے درس سے تعلق ہے کہ نمبر 1 وہ آدمی ملعون ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے جو ذبیحہ پیش کرے. نمبر 2 لعن اللہ من عقا والدیہ. دوسرے نمبر پر من آوا محدثن دونوں روایتیں ہیں کہ اللہ کی لعنت اس پر ہو جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ مہیا کرے. یہیں ہم رکتے ہیں. اس حدیث میں جو ہے یہ کیا ہے الفاظ جو شیخ صاحب نے مفہوم کیا وہی ہے لیکن حدیث اس طرح ہے کہ جس شخص نے کسی بدعتی کی توقیر کی عزت کی, ظاہر بات ہے اسلام کے ذریعے عزت ہوگی. اب لفظ سلام سے آپ تلاش کریں گے تو آپ کو حدیث نہیں ملے گی بلکہ حدیث کے لفظ جامع ہے جس میں سلام اور بہت کچھ شامل ہے جس میں ہدیہ تحائف رشتے دینا وغیرہ بہت سی چیزیں شامل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ جامع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی عزت کی اس نے اسلام کی حدم پر مدد کی. جہاں کا حدیث کا تعلق ہے اجمالی طور پر یہ کتب سنن میں ہے بالضبط حدیث کے نمبر کے ساتھ کل اگر آپ آئیں تو مجھ سے لے جائیے. رہا مسئلہ اور شیخ کیا کہنا تمہیں ہاں تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو پر لعنت بھیجے. اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے اور شیخ کو جزائے خیر دے. اتنا بڑا بوجھ ریاض سے اٹھا کر آنے کا اور بالخصوص چونکہ کچھ شروع میں شاید مہر و محبت کچھ رشتے بھی رہے ہیں تو لہذا زیادہ ہی معلومات ہیں ہمارے مقابلے میں. جزاک اللہ خیر. تو آئندہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے اور پھر افہام و تفہیم کے ذریعے آئندہ شیخ کی ملاقات کے لیے کوئی دوسرا موضوع انشاءاللہ طے کیا جائے گا. اور آخری ہمارے مرکز کا پیغام اور میری طرف سے آپ سن لیں وہ یہ کہ جو شیخ نے صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لم یسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بی الا کان من اصحاب النار اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنے پھر مجھ پر ایمان لائے تو وہ جہنمی ہوگا. اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اے بندہ مومن تم اللہ کی بہترین امت اس لیے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو ہم سب لوگ غور کریں کہ کتنے غیر مسلم یہاں جن تک آپ کے ذریعے دعوت پہنچی ہے. تو یہ آخری پیغام ہمارے مرکز کی طرف سے آپ لے کر جائیں کہ جتنے غیر مسلموں تک آپ کی پہنچ ہو سکے مجھ سے آ کر کتابیں لے جائیں, ان تک کتابیں پہنچائیں, بالخصوص نیپالیوں تک. یہ ہمارے نیپالی بھائی عبداللہ اللہ جزائے خیر دے, بلکہ ان کو اگر ہم بڑا شیخ کریں کہیں یا بڑے شیخ کا ٹائٹل دیں تو کم نہیں. تقریباً ہر ہفتے 200 کے قریب غیر مسلم نیپالیوں تک یہ کلمہ توحید پہنچاتے ہیں کتابی شکل میں. تو آپ یہ کام کریں, اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.